شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 40 سال کفار کے اندر گزارے، تو 40 سال کے بعد حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان فرمایا کہ اے قریش، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ قریش حیرت میں ڈوبے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور خیال کیا نہ جانے کوئی حملہ ہو گیا ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ اپنے ہاتھ میں لے کر پہنچ گیا۔ تو جب سارے قریش وہاں جمع ہو گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں توحید و رسالت کا پیغام سنانا تھا۔ اس سے پہلے ایک عقلی دلیل دی، فرمایا قریش، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے لگا ہے تو بات میری مان لو گے؟ سب قریش نے بیک زبان کہا، ہاں ہم ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ 40 سال ہمارے اندر رہے ہیں، آپ کی زبان پہ ہم نے سچ ہی سنا ہے، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے عقلی دلیل دینے کے بعد آپ نے فرمایا، پھر سن لو، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول۔ قولوا لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور میری رسالت کا اقرار کر لیا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جس نے اللہ کی توحید کا اعلان نہ کیا، میری رسالت کو نہ مانا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو 40 سال کے بعد اعلان ہوا تھا، تو پھر کیا ہے کہ جن کے نصیب میں، جن کی قسمت میں ایمان تھا، ان کے مقدر تو چمک اٹھے، اور جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا تھا وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ابو لہب اس نے بلند آواز سے یہ جملہ بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ ہو جائیں آپ، نعوذ باللہ، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جملہ سنا، حضور تو چپ رہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا، پیارے جبریل ادھر آؤ، قرآن کی آیت لے جاؤ۔ قرآن کی یہ آیت سورۃ لہب جبریل علیہ السلام لے کر اترے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اے پیارے محبوب، اس نے جو جملہ بولا ہے نا، تو سنیں، ہم بھی اس کا جواب یوں دیتے ہیں، اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اے ابو لہب، تو تباہ ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں۔ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی جان ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کام نہ آیا۔ وہ بڑا رئیس تھا، امیر آدمی تھا، اسے اپنے مال کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میں اپنے مال کے بلبوتے پر میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ آج اس موجودہ دور کے اندر جن کے پاس مال ہے، ان کے دلوں میں بڑا بڑا غرور ہے، وہ لوگوں کا حق بھی مار لیتے ہیں، لوگوں کو ظلم بھی کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اگر کسی موقع پہ پھنس گئے تو دولت ہمارے پاس ہے، ہم دولت دے دے کے چھوٹ کریں گے۔ یہ دولت کا گھمنڈ ہر دور میں رہا ہے۔ تو ابو لہب نے جب یہ معاملہ کیا، پوری صورت نازل ہو گئی اس کی ہلاکت کے اندر، تو اس کی بیوی، یہ دونوں گستاخ تھے۔ ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ نام تھا۔ ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ رنگ کا گورا تھا اور سرخی مائل تھا، اس کے چہرے سے ایسے جیسے آگ سرخ ہوتی ہے نا، اس طرح اس کا چہرہ لوگوں کو نظر آتا تھا،
اس لیے لوگ کہتے تھے ابو لہب، یعنی آگ کا باپ، شعلہ۔ تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا۔ تو یہ بہت بے باک تھا، حضور کی بڑی بے ادبی کرتا تھا۔ تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کیا بنا، اس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں تسلیم نہیں کیا، حضور کی ذات کو مانا نہیں ہے۔ تو پھر یہاں تک کہ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو اس نے اپنے بیٹے عتیبہ سے کہا کہ تم نبی کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ حضور کی صاحبزادی اس کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی، ایک بیٹے نے تو بے ادبی نہ کی، طلاق دے دی، اور دوسرے بیٹے نے بے ادبی کی، اور جس نے بے ادبی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر درندہ مسلط فرما۔ اور کائنات آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا جملہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پورا نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، ابو لہب کی ہلاکت کیسے ہوئی کہ غزوہ بدر کے ایک ہفتے بعد 17 رمضان کو بدر کی جنگ لڑی گئی ہے، 24 رمضان کو اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے، مسور کی دال جتنے چھوٹے چھوٹے دانے نکلنے شروع ہو گئے، اور یہ طاعون کی ایک قسم ہے، طاعون کی ایک بیماری ہے۔ لوگ اس بیماری کو وبائی بیماری تصور کرتے تھے، اگر اس کو ہاتھ لگایا یہ بیماری ہماری طرف بھی آ سکتی ہے۔ لوگوں نے اسے بے یار و مددگار اسے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کا مال کچھ کام نہ آیا اور نہ اس کی اولاد کام آئے گی، یہاں تک کہ غزوہ بدر کے 7 دن بعد اس کی ہلاکت ہو گئی، اور لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس لیے کہ اگر ہاتھ لگایا تو ہو سکتا ہے بیماری ہمارے اندر بھی آ جائے۔ اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، کوئی اس کے جسم کے قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے خاندان کے لوگوں نے مزدوروں کو پیسے دے کر اس کی لاش کو گڑھے میں پھینکوا دیا، گڑھے میں پھینکوا دیا۔ مکے کا رئیس تھا، لاش سے بدبو آ رہی ہے، کیوں نہ آئے؟ نبی کا گستاخ تھا، اللہ کے محبوب کا گستاخ تھا، دنیا کے لیے عبرتناک بنا، اور اس کی لاش کو گھر والے بھی ہاتھ نہ لگا سکے، اور گڑھے میں اس کو پھینک دیا گیا۔